مقدر سے ملا ہے
محترم المقام جناب قبلہ پیر دلدار شاہ صاحب سراجی زیدہ میں درود۔ نہایت ہی معزز و محتشم حضرات، آج آپ اور میں ہم سب یہاں پر ہمارے انتہائی مہربان بزرگ جناب ملک نواب خان صاحب نمبردار مرحوم و مغفور کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جملہ لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس میں ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہمیں درپیش آتے ہیں ان میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان میں ہمارا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان طرح کے جتنے معاملات ہیں ان سب کے بارے میں کامل رہنمائی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب غمی ہوتی ہے، کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، داغ مفارقت دے جاتا ہے، تو اس وقت اس کا صدمہ یہ ایک فطری بات ہے، جانے کا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور جو پیارے ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کی جدائی کا غم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو باقی مسلمان ہیں وہ پسماندگان کے پاس جائیں، ان کے جانے سے انہیں ایک طرح کی تسلی ہوگی، ایک طرح کا حوصلہ ملے گا، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جنگ موطا میں حضور علیہ السلام نے آپ کو بھیجا، وہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں ان کی شہادت سے صحابہ کرام کو مطلع کیا اور بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آؤ آل جعفر کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ان کے پاس ہم جائیں، ان کو تسلی دیں، ان سے تعزیت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت عون محمد عبداللہ جو ابھی یتیم تھے، نابالغی کی عمر میں تھے، تو ان کو پاس بلایا اور ان سے بڑا پیار کیا، کیونکہ ان کے والد صاحب جام شہادت نوش کر چکے تھے، تو اب وہ بچے یتیم رہ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، بڑا پیار کیا۔ تو بچوں کی امی جان نے جب دیکھا کہ آج کریم آقا علیہ السلام ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں سے اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنا پیار فرما رہے ہیں، میرے شوہر جنگ پہ گئے ہوئے تھے، تو خیریت تو ہے، کوئی ان کے ساتھ مسئلہ تو نہیں درپیش آ گیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ میرے شوہر تو خیریت سے ہیں، وہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ تو نہیں پیش آ گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت حق میں جا بسے ہیں، اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تو مائی صاحبہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ وہ جنت میں کس حال میں ہیں، تاکہ اگر وہ جنت کی ابدی بہاروں میں ہیں تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے تو میں اس پہ روں گی، پیٹوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ موطا کے جتنے شہداء ہیں وہ سارے کے سارے جنت کی ابدی بہاروں میں ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے، یہ اصال ثواب کرنا، یہ بھی یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح ان کی نیکیوں کو
بیان کرنا، ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا، یہ بھی یہی طریقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو تمہارے فوت شدہ ہیں تم ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو، ان کی نیکیاں بیان کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور جو اگر ان میں کوئی عیب بھی ہو تو وہ عیب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ جی تو اب ملک خالد صاحب ملک سکندر حیات نمبردار صاحب کی ننیال کی طرف سے دستار بندی کر رہے ہیں۔ جی یہ ملک خالد صاحب نے ابھی ننیال کی طرف سے ان کی دستار بندی کرائی ہے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل میرے مالک جو کلام بات میں نے پڑھی جو میرے مل ہوئی اس کا ثواب، اس کام کا ثواب، اس محفل پاک اہتمام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیۃ نذرانۃ پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک اس کا ثواب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، صاحبزادے صاحبزادیاں، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک اس کا ثواب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، نشبندیہ، تمام سلاسل طریقت کے جتنے بزرگان دین اس یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک اس کا ثواب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے خصوصاً بالخصوص ملک نواب خان صاحب اور مغفور کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی آخرت کی فضل احسان فرما۔ یا الہی اس کا ثواب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حاضرین مجلس کے جتنے لواحقین، دوست، احباب، رشتہ دار، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس جہان سے رخصت ہو گئے سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اس کا ثواب جناب آدم سبحانہ سے لے کر آج کے دن تک جتنے کلمہ گو مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات اس جہان سے بالخیرات رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔